مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ ہم جو ناشکری کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مستحق ہیں مثال کے طور پر 100 نعمتوں کے ہم مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی 1 لاکھ نعمتیں، اور توقع ہم باندھ کے بیٹھے ہیں 2 لاکھ نعمتوں کی۔ مستحق کتنے کے تھے؟ 100 کے بھی نہیں تھے، اور اللہ نے دی ہوئی ہے 1 لاکھ۔ تو میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، قرآن میں آتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو شمار نہیں کر سکتے۔ تو مستحق میں 100 کا تھا، اللہ نے دی ہے 1 لاکھ، اور امید میں لگا کے بیٹھا ہوں 2 لاکھ کی، تو ناشکری تو ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر صدقہ دینا لازم ہے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، حضور نے فرمایا ہر صبح انسان کو چاہیے کہ 360 جوڑ اگر اس کے صحیح کام کر رہے ہیں، ہر جوڑ پر الگ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ہم نے کتنی دفعہ 360 جوڑوں پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اور پھر حضور نے اتنا آسان کر دیا، حضور نے فرمایا جو آدمی اشراق کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، یہ ایسا ہے گویا اس نے 360 جوڑوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ 360 جوڑوں کا شکر آپ 2 رکعت پڑھ کے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آفر بھی اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ہم کیسے ادا کر سکتے تھے؟ تو ناشکری کی سب سے بڑی جڑ وہ غلط توقعات وابستہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا 4 چیزیں جس کو مل جائیں نا، اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی۔ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسا جسم جو بلا پر مصیبت پر صبر کرنے والا ہو، اور ایسی بیوی جو اس کے مال اور اپنی جان کے معاملے میں شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ یہ 4 چیزیں جس کو مل جائیں اس کو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی۔ حضور نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جس آدمی کو 3 نعمتیں مل گئی، اس کا مطلب اس کو دنیا جہان کی ہر نعمت مل گئی۔ پہلی نعمت کہ صبح کرے، صبح اٹھے تو اپنے بل میں، حضور نے جو لفظ استعمال فرمایا نا وہ بل، اپنے بل میں امن سے ہو۔ بل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، چینٹی کا بل کتنا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کسی کو دنیا میں رہنے کے لیے ایسی جگہ مل جائے جس کو ہم بل کہہ سکیں، لیکن ہو امن سے، سکون سے، معافن فی جسدی، جسم میں عافیت ہو، جیسے سویا تھا صبح اٹھا اسی طرح آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی، ہاتھ بھی، دماغ بھی، دل بھی، اور عندہ قوت یومی، اس کے پاس 1 دن کا رزق، 1 دن کا کھانا موجود ہو۔ یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ ایسا ہے گویا ساری دنیا سمیٹ کر اس کو عطا کر دی گئی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس کو یہ 3 نعمتیں حاصل نہیں ہیں؟ کہ صبح اٹھتے ہیں امن سے اٹھ جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں جسم صحیح سلامت ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو 1 دن کا کھانا تو کسی ہر آدمی کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ تو پھر بھی ہم کہیں یار بہت تنگی ہے، بس گزارا چل رہا ہے، اور فلاں اور شکوے شکایت، تو ناشکری ہوگی نا، تو اللہ ناراض ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہوگا ان عذابی لشدید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں آخر میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، جو آج کی نشست کا خلاصہ ہے، جس پہ ہم عمل کرنے کی نیت سے اٹھیں کہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ حضور نے فرمایا جب نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالو جس سے کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مکمل نا امید ہو جاؤ
یہ 3 نصیحتیں ہیں جو حضور نے فرمائی ہمیں بھی آپ کو بھی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.